بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے فوج اور ریاست مخالف پالیسی ترک کرنے سے واضح انکار کے بعد تحریک انصاف کے کوٹ لکھپت میں موجود مفاہمتی دھڑے نے ایک بار پھر پارٹی قیادت کو احتجاج کی بجائے مذاکرات اور مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے کی تجویز دی ہے۔ مبصرین کے مطابق تحریک انصاف کی سب سے بڑی لڑائی اڈیالہ جیل اور کوٹ لکھپت جیل کے مکینوں کے درمیان شروع ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور دیگر 4 رہنماؤں پر مشتمل کوٹ لکھپت جیل کی قیادت کا ڈھال اور مایوس ہو کر حکومت کے نام ایک خط لکھ کر مذاکرات کی اپیل کرنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اگر اب بھی پی ٹی آئی قیادت نے اسیر رہنماؤں کے مشورے پر عمل نہ کیا تو کوٹ لکھپت مفاہمتی گروپ کھل کر پارٹی پالیسیوں کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود رشید نے پارٹی قیادت کے نام خط میں موقف اختیار کیا ہے کہ موجودہ مسائل کا واحد پائیدار حل مذاکرات ہی ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اس وقت شدید ترین بحرانوں سے گزر رہا ہے اور ایسے حالات میں ہر محب وطن شہری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ذاتی اور سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر ملک کے مفاد کو ترجیح دے اور پرامن ذرائع سے اپنے مقاصد حاصل کرے۔ رہنماؤں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت اور تحریک انصاف نے اب بھی ضد اور مہاذرائی کا رویہ ترک نہ کیا تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے کچھ عرصہ قبل بھی شاہ محمود قریشی نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور جیل سے باہر موجود پارٹی قیادت کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی تجویز دی تھی، جس پر پارٹی میں واضح تقسیم دکھائی دی تھی۔ تاہم پی ٹی آئی کے اینٹی مذاکرات اڈیالہ گروپ اور پرو مذاکرات کوٹ لکھپت گروپ کی جنگ میں تیزی آنے کے بعد عمران نے بالآخر اپنی ویٹو پاور استعمال کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کی حکومت سے مذاکرات کی تجویز سختی سے رد کر دی تھی اور حکومت مخالف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مذاکرات کی تجویز پر مبنی شاہ محمود قریشی کی جانب سے لکھے جانے والے خط پر یاسمین راشد، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری اور عمر چیمہ کے دستخط بھی موجود تھے، جنہیں عمران خان کے کسی قسم کی مفاہمت سے صاف انکار کے بعد 9 مئی کے کیسز میں 10 سال کی سزا سنا دی گئی تھی۔ تاہم شاہ محمود قریشی کو ان کیسز سے بری کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح اس بار بھی خط سامنے آنے کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت نے سانحہ 9 مئی کلب چوک جی او آر کے گیٹ پر حملے کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، سرفراز چیمہ اور محمود رشید کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے، جبکہ اس کیس میں بھی شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے اپنے وکیل کے ذریعے میڈیا کو لکھے گئے خط میں ایک بار پھر مذاکرات کی حمایت کرتے ہوئے قومی جماعتوں سے مشاورت پر زور دیا۔ خط کے متن میں کہا گیا کہ گزشتہ 3 سال 8 ماہ سے پاکستان شدید بحرانوں کا شکار ہے۔ ایسی صورتحال میں ہر محب وطن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کا سوچے اور باہمی مشاورت سے آگے بڑھنے کی راہ ہموار کرے۔ خط کے متن میں مزید کہا گیا کہ ہم کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما سمجھتے ہیں کہ ہر سطح پر گفت و شنید ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ خط میں کہا گیا کہ گفت و شنید ہی بالعموم پاکستان اور بالخصوص تحریک انصاف کو بحران سے نکال سکتی ہے۔ خط میں پی ٹی آئی رہنماؤں کا مزید کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے قومی جماعتوں کی مشاورت سے حل نکالنے کی ذمہ داری تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دی ہے، کیونکہ وسیع تر مشاورت سے ہی مذاکرات کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ اس لیے وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر سے توقع کرتے ہیں کہ وہ قوم کی رہنمائی کریں گے۔ واضح رہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنما اس سے قبل بھی مذاکرات کی حمایت کر چکے ہیں۔ تاہم بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہمیشہ سیاستدانوں سے بات چیت سے انکاری رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق کوٹ لکھپت جیل سے مسلسل مفاہمت اور مذاکرات کی آوازیں بلند ہونے کے بعد اس وقت تحریک انصاف اڈیالہ گروپ اور کوٹ لکھپت گروپ میں تقسیم ہو چکی ہے۔ کوٹ لکھپت گروپ کے سرغنہ شاہ محمود قریشی کا یہ موقف ہے کہ پارٹی اپنے احتجاجی آپشن استعمال کر چکی ہے، جس کا نتیجہ ہمیشہ ناکامی کی صورت میں نکلا۔ احتجاجی اور مزاحمتی سیاست کی وجہ سے پی ٹی آئی بند گلی میں پہنچ چکی ہے، لہٰذا اب عمران خان کو ڈائلاگ کا راستہ اپنانا چاہیے۔ انہوں نے اپنا موقف حکومت اور میڈیا کے نام ایک خط میں بھی بیان کیا ہے۔ تاہم دوسری جانب اڈیالہ گروپ کسی صورت حکومت سے مذاکرات کے حق میں نہیں ہے۔
ताहम इमरान खान के करीबी हलकों का कहना है कि बानी पीटीआई गिरती हुई अवामी मकबूलियत की वजह से मायूसी का शिकार हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ डील करने के लिए मुज़ाकरात तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने वोटर्स को ये तासुर नहीं देना चाहते कि वो कमजोर पड़ चुके हैं। इसलिए वो कभी तो मुज़ाकरात की इजाजत दे देते हैं और कभी तहरीक चलाने की बात करते हैं। तजियाकारों का कहना है कि अगर इमरान खान ने अपनी दोगली पॉलिसी ना छोड़ी और दोबारा इस्लामाबाद पर धावा बोलने की कोशिश की तो पीटीआई पर बिल्कुल क्रॉस लगा दिया जाएगा। इसलिए पीटीआई क़यादत को होश के नाखून लेते हुए एहतिजाजी तहरीक चलाने की धमकियां छोड़कर मुज़ाकरात का आगाज करना चाहिए, ताकि पीटीआई की बची कुची साख को बचाया जा सके। सियासी तजियाकारों के मुताबिक हकीकत यह है कि पार्टी जिम्मेदारान और अरकान असेंबली भी बार बार की एहतिजाजी कॉल से थक चुके हैं। इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए इमरान खान के पास डायलॉग ही वाहिद रास्ता है, लेकिन वो बार बार एहतिजाज की धमकी देकर इस ऑप्शन को भी बंद करते नजर आते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।